اسی طرح سے مسجد آنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی بدبوؤں سے بچ کے مسجد آئے. جیسے پیاز کھا لی, بریانی بغیر کچومر کے چلتا نہیں اس کو, ہے کہ نہیں؟ بریانی مانگے تو کچومر بھی مانگتا ہو. تو اب پیاز کھایا, یہ کھایا, وہ کھایا, اور پھر پوری ڈکاروں کے ساتھ مسجد آیا اور مسجد میں آ کے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا کہ نماز پڑھ رہا ہے, تراویح میں پڑھ رہا, اور تھوڑی دیر کے بعد ڈکار کا اعلان, اور لوگ بھی بیچارے پوری نماز ان کی ایسی ناک پہ ہاتھ رکھ کے, اور سلام کے بعد لوگ اس کو دیکھتے تو ان کو گھور کے دیکھتا, کیا تم کھاتے نہیں کیا؟ تم بھی تو کھاتے نا. یا کچھ لوگ ہوتے بیچارے بولتے بہت کھایا, بولتے کیوں کھایا؟ شامت آئی تھی تیری, کیوں کھایا؟ تو کھایا تو کھایا, ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا تیرا دل دکھایا جو تو ہم کو ستا رہا ہے؟ تو کھا رہا ہے اور ہم کو ستا رہا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو مسجد میں پیاز کھا کے آنا, یہ کر کے آنا, اور بدبو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. مسجد کو ایسا ماحول, مسجد کا ماحول خوشبودار رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ, تو مسجد میں طیب, خوشبو ہونا چاہیے, بدبو نہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل البصل والکراث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیاز, کچی پیاز اور کراث, جو پیاز کا جو پودا ہوتا ہے وہ کھانے سے منع کیا, اس میں بدبو ہوتی ہے. فغلبتنا الحاجہ فاکلنا منها, ہم کو بہت شدت کی بھوک لگی کچھ کھانے کے لیے, تو ہم نے وہی کھا لیا. ایک سفر میں یا جب بھی وہ تھے تو ان کو بہت بھوک لگی, کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے, تو پیاز ہی کھا لی. کیسے دن تھے ان لوگوں کے بھی, تو پیاز ہی کھا لی ہم لوگوں نے. فقال من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا, تم میں سے جو آدمی یہ بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الانس, اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے کیا ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں آ کے پیاز کھا کے آنا مناسب نہیں ہے. اگر کسی کو بہت ہی شوقین ہے, بہت سارے لوگ بہت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, کھانا ہے آپ کا حرام نہیں ہے, لیکن کیا کرنا چاہیے پھر اس کو, اس بدبو کو ظاہر کرنا چاہیے. آپ چاکلیٹ کھا لو, اس سے بدبو نکل جاتی ہے, یا آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو, جو بھی کرنا ہے آپ کو کر کے آپ مسجد میں آؤ. لوگوں کو اپنی بدبو سے تکلیف نہیں دینا چاہیے. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے, اور الفاظ مسلم کے ہیں.